یسوع نام میں سب کو سلام، یسوع نام میں سب کو سلام۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم جس بات پر خدا کا زندہ کلام سنیں گے، کتنے لوگوں کو پڑھنا آتا ہے؟ اینا سنا آتا ہے، اینا سنا۔ آج ہم جو کلام سنیں گے، ایک لیکس جو آپ دیکھ رہے ہیں، بائبل مقدس کا خاندانی نمونہ۔ آج اس پر ہم غور کریں گے۔ بڑی ہماری خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی اس طرح کی ہو، بابرکت ہو، خدا کا جلال ہماری زندگی کے اندر ہو، اور ہمیں یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی کے اندر ساری کلام کی خدمات ہوں، کلام کی ساری برکتیں ہماری زندگی کے اندر ہوں۔ ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے کہ جب ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں تو خدا اپنا جلال جو ہے ہماری زندگی میں ظاہر کرتا ہے۔ عموماً ہماری خواہش ہوتی ہے کہ برکت ایسی ہو کہ ہمیں زندگی میں کسی چیز کی فکر نہ ہو، مٹی میں ایک تھیلی آٹے کی ڈالیں اور نکالتے جائیں وہ ختم ہی نہ ہو، بل ادا کرنے کا فکر نہ کرنا، خود بخود بل بھی ادا ہو جائے۔ ایسی برکت میرے پاس ہو، بچوں کو میں حکم دوں وہ تابعدار ہو جائے۔ ایسی برکت میرے پاس ہو کہ بیماری آئے میں ہاتھ اٹھاؤں وہ شفا میں بدل جائے۔ میرے بچے زیتون کے پودوں کی مانند ہوں، تابعدار ہوں، امیری کی علامت ہوں، زور کی علامت ہوں، مجھے کبھی رونا نہ پڑے۔ پیسے جب میں تھیلی میں ڈالوں، 1000 ڈالوں وہ لاکھ بن کے باہر نکلے۔ ایسی بائبل کی جو بائبل مقدس استثنا 28 باب کے اندر برکات رکھتی ہے۔ تیرے بچے مبارک، تیرے چوپان مبارک، تیری ٹوکری، تیرا کٹوتی، ٹوکری ہوتی ہے جس میں آپ اناج ڈالتے ہیں، اور کٹوتی کہتے ہیں جس میں آپ آٹا گھونتے ہیں برات کو۔ یعنی کلام کرتا ہے تیری ٹوکرا بھی تیرا بابرکت، تیری کٹوتی یعنی جس میں تو آٹا گھونتا ہے وہ بھی بابرکت، تیرے ہاتھ کے اوپر قرض نہیں ہوگا، تو قرض دے گا۔ یعنی یہ برکتیں ہماری زندگی کے اندر ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے۔ کتنے لوگ کی خواہش ہے یہاں پر کیسی برکت ہو ہمارے پاس؟ ہاتھ تو میں 2-4 لوگ نہیں ویکھے، سارے نہیں ویکھے، میں نے ایسو جی برکت نہیں چاہیے تھی، پھر ایسے ہاتھ رکھ رہے نا، اس طرح پتا لگے ہاں بھی مجھے بھی چاہیے۔ ایسی برکت بتیلی ایک پائی آٹے دی کٹی جائیے مکئی نہ ہوئی، ایسے ہے نا۔ تھوڑے پیسے سیلری تھوڑی جی ہوئی ہے رکھیے دراز دے وچ، اتوں کٹی جائے وہ ملٹی پلائی ہو جائے۔ لیکن اکثر یہاں ہمارے بھائی بہت کام ہے، میں نے بہت زیادہ ہے، اکثر ہمیں ایسی برکت نہیں ملتی ہے۔ ہم جب بھی چرچ بھی آتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، لیکن جب ہم برکت کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہاں تو تالا لگا ہوا ہوتا ہے۔ مٹی میں آٹا ڈالتے جاتے ہیں، مٹی پھر بھی نہیں دیکھتی، پیسہ کماتے جا رہے ہیں، سود کی بھوک پھر بھی کم نہیں ہوتی۔ بچوں پر اتنا زور لگا رہے ہیں لیکن بچے میرے پھر شیطان کے ہاتھ کے اندر ہیں۔ ایسی برکت ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم جب بڑھتے ہیں تو تالا ہی تالا، ہر جگہ پر تالا لگا جاتا ہے۔ آج ہم ڈھونڈیں گے اس تالے کی چابی کہاں پر، جس سے مٹی میں آٹا ڈالوں مٹی بڑھتی چلی جائے، جس میں پیسے کی تھیلی میں ڈالوں نیچے سے سراخ نہ ہو بلکہ وہ بڑھتا ہے۔ ملاکی جیسی برکات میری زندگی کے اندر آ جائے، جیسے وہاں لکھا ہے میں تجھے اتنی برکتیں دوں گا کہ تیرے پاس سنبھالنے کی جگہ نہ ہوگی۔ اب بائبل تو ایسی باتیں کرتی ہے، پھر وہ چابی کہاں پر ہے جس سے یہ تالے کھلیں گے؟ آئیے میرے ساتھ نکالیے زبور 112، میرے ساتھ نکالیے گا زبور 112، اس کی ہم پہلی آیت دیکھیں گے۔
کتنے لوگوں کے پاس بائبل مقدس ہے؟ کتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں لیکن بائبل مقدس نہیں؟ جتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں بائبل ہے ان کے پاس؟ زبور 112 اس کا پہلی آیت دیکھیے میرے ساتھ، لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر، خداوند کی حمد کرو، مبارک ہے وہ آدمی. کیا لکھا ہے؟ مبارک ہے. عورت تو نہیں لکھا، کیا لکھا ہے؟ آدمی لکھا ہے. مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے. اور آگے لکھا ہے اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی. اگر آپ کو کلام پڑھنا نہیں آتا آپ سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے چند لمحے مجھے دینے ہیں، اپنے کان آپ نے مجھے دینے ہیں. لکھا ہے یہاں پر مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے. آگے اس کو برکت کیا ملے گی؟ اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی. اور لکھا ہے راست باز کی اولاد مبارک ہوگی. میرے سے یاد رکھیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا نے ابراہیم کو چنا. اگر ہم خدا کے کلام کو دیکھیں تو خدا کے کلام کے اندر پیدائش 18 باب اس کی 18ویں آیت سنیے گا. خدا نے ابراہیم کو چنا اور خدا ابراہیم کے بارے میں کیا کہتا ہے آپ نے سننا ہے. خدا کہتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں کو اور گرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عمل کریں، انصاف کریں، تاکہ جو کچھ خدا نے ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے. اب یہاں پر دو چیزیں میرے ساتھ کہنا سننا ہے. خدا نے ابراہیم کو برکت دی کہ میں تجھے قومیں تجھ سے برکت پائیں گی، تیری اولاد ریت کی مانند ستاروں کی مانند ہوگی، ایسی برکتیں ہوں گی. لیکن اس کے ساتھ ایک بات خدا یہاں سکھاتا ہے. خدا کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ جب مرے گا مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں اور گھرانے، دو چیزیں لکھی ہیں یہاں پہ، بیٹے اور گھرانہ، ان کو وصیت کرے گا کہ خدا کی راہ اور اس کے حکموں پر قائم رہو تاکہ خدا کے وعدے تمہاری زندگی میں پورے ہو سکے. اس کا مطلب اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے، جو پیچھے بہنیں بیٹھی ہیں، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم خدا کی راہ پر خدا کے وعدوں کو حاصل کرنے کے لیے قائم نہیں رہتے ہیں تو خدا کے وعدے بھی ہماری زندگی میں قائم نہیں رہتے. اس کا مطلب ہے ابراہیم نے کو خدا نے سکھایا کہ اگر تو اپنی زندگی میں ایسی برکت لینا چاہتا ہے جس طرح ہم برکت لینا چاہتے ہیں کہ تھیلی میں تھوڑا سا آٹا پیسے ڈالیں، تھیلی بھری کی بھری رہے، ایک تھیلی آٹے کی مٹی میں ڈالیں، نکالتے جائیں ختم نہ ہو. اولاد راست باز کی اولاد مبارک، ہماری اولاد بھی مبارک ہو، ہماری اولاد بھی اس زمین پر زور آور ہو، یعنی اس کے پاس پیسہ بھی ہو، برکت بھی ہو، سلامتی بھی ہو، رحم بھی ہو، تعلیم بھی ہو. ہم بھی ایسی برکت پانا چاہتے ہیں اور ہم پا نہیں سکتے. آپ اپنی زندگی کے اندر ابھی کلیسیا جہاں بیٹھی ہے آپ دیکھ لیں مٹی کے اندر وہ برکت نہیں، تھیلی کے اندر وہ زور نہیں. اولاد اتنی جتنی بھی بہن جو دعا کر رہی تھی کہ پیار کی ڈوری سے کھینچ کے لے آئے، خدا کو نہیں کھینچ کے لے آتا. خدا کہتا ہے میں تجھے زور دوں گا، کھینچ کے کیوں نہیں لانا. خدا نہیں کھینچ کے لاتا، لانا آپ نہیں ہے. داؤد جب دعا کرتا ہے خدا میری انگلیوں کو لڑنا سیکھا، میری انگلیوں کیا کرنا؟ لڑنا سیکھا. دعا یہ مانگنی ہے پاک روح وہ حکمت وہ دنائی دے کہ کھینچ کر میں اپنی اولاد کو تیرے پاس لے آؤں. دعا نہیں کرنی، نال تجربے بھی کرنے.
خدا سے دعا مانگنی، خدا پاک رو وہ حکمت دے، وہ دنائی دے، وہ زور دے، میرے ہاتھوں کو لڑنا سکھا تاکہ نافرمان اولاد کو میں کھینچ کر تیرے قدموں میں لا سکوں۔ میرے عزیزو، خدا کا زندہ کلام یہ سکھاتا ہے، ابراہیم کو بھی خدا نے یہی سکھایا کہ یہ وصیت کرے گا، جب یہ وصیت کرے گا، سکھائے گا کہ خدا کی راہ میں قائم رہو، اگر وہ سکھائے گا تو میری آسمانی اور زمینی برکات ان کی زندگی کے اندر آئے گی۔ پھر یاد رکھیے، خدا کا زندہ کلام ہماری زندگی میں اس بات کو لاتا ہے، میرے ساتھ کا نام ہے، خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگی میں اس بات کو لاتا ہے۔ خدا کلام کے اندر زبور 27 کہتا ہے، اس کی 30 آیت کے اندر میرے ساتھ یہ لکھا ہے، اولاد خدا کی طرف سے میراث اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے۔ میراث باپ سے ملتی ہے، یعنی میرا گھر میرے بیٹے کا، اس کا یعنی میراث جو ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ باپ کی ہوتی ہے۔ اجر کیا ہے؟ گفٹ ہے۔ خدا نے آپ کو اولاد بخشی ہے، اور یہ اولاد ہے کس کی؟ خدا کی میراث ہے، اور آپ کو گفٹ کے طور پر یہ دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو خدا نے ان کا چوپان یعنی نگہبان آپ کو خدا نے ٹھہرایا۔ اس کا مطلب ہے اگر یہ کلیسیا کا چوپان ہے تو آپ اپنے گھر کے چوپان ہیں، آپ اپنے گھر کے نگہبان ہیں، آپ اپنے گھر کے خادم ہیں۔ اس لیے تیموتھیوس کہتا ہے پہلے خط کے اندر، اس خط کے اندر لکھا ہے کہ اچھا خادم، اچھا نگہبان وہ شخص ہے جو اپنے گھر کا اچھا بندوبست کرنا جانتا، جو اپنے گھر کا اچھا بندوبست کرنا جانتا ہو اور کمال تابعداری کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرنا جانتا۔ اگر وہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتا تو کلیسیا کی خدمت کیا کرے گا؟ اس کا مطلب ہے سب سے پہلے کون؟ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح، اس کے بعد کون؟ اس کے بعد کون؟ باپ۔ اس کا مطلب ہے خدا یسوع مسیح کلام کیا سکھاتا ہے؟ سب سے پہلے کون؟ اس نے کہا، پکی پریشت نے یسوع سے کہا کہ سب سے بڑا حکم کون سا؟ اس نے کہا سب سے بڑا حکم یہ ہے، اپنی ساری عقل، سارے دل، ساری جان سے کیا کر؟ اپنے خدا کو پیار کر، ساری عقل، یعنی سب سے پہلے کون؟ سب سے پہلے آسمان پر میرا یسوع، اس سے برکت کہاں آتی ہے؟ کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ باپ کے پاس۔ تو آج باپ کتنے چرچ کے اندر ہے؟ آج ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہماری مٹی خالی کیوں ہو جاتی ہے، ہمارے پیسے کی تھیلی کیوں خالی ہو جاتی ہے، ہمارے بچے کیوں ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے ساری برکتیں جو باپ کو، بیوی کو، بچوں کو ملتی ہے وہ یسوع مسیح سے ملتی ہے، لیکن یسوع مسیح کا بائبل کا جو نمونہ کہتا ہے کہ برکت آتی ہے باپ میں۔ لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی، کہ عورت لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے؟ آدمی لکھا ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصل کامتا کھومتا ہو، ڈرنے سے یہ مراد نہیں، یہاں ڈرنے سے کچھ اور مراد ہے۔ یہاں ڈرنے سے مراد ہے ایسا شخص جس کے دل کے اندر خوف ہو کہ یار کہیں یہ کام کرنے سے میرا باپ ناراض نہ ہو جائے، اگر میں ایسا کروں گا تو یسوع میرا ناراض نہ ہوگا، یا ایسا کروں گا تو یسوع میرا خوش ہوگا۔ یعنی جس کے دل کے اندر ڈر ہو کہ کہیں میرے قدم اٹھانے سے، میرے سوچنے سے، میری بات کرنے سے میرا یسوع ناراض نہ ہو جائے۔ ڈر سے یہ مراد ہے جو جس کی توجہ، جس کی شادمانی، جس کی جو ہے کھوج ہر وقت ان باتوں میں رہے کہ کس طرح میں اپنے یسوع کو خوش کر سکتا ہوں۔ یعنی مبارک ہے وہ شخص
जो यीशु की तलाश में रहता है। मुबारक है वो शख्स जो हर वक्त शादमानी के लिए अपने दिल को यीशु के लिए तैयार करता है। ब्लेस्ड मैन यानी ऐसा आदमी जिसके इर्द गिर्द बरकत ही बरकत है। वो हाथ लगाता है तो कारोबार में कामयाब हो जाता है, वो कदम बढ़ाता है तो हर तरह की बरकतें होती हैं, पाक रूह उसके साथ होती है, और रिश्ते उसके साथ होते हैं। खुदा कहता है ऐसा शख्स कौन है जो खुदा के हुक्मों में तलाश करता और जब पा लेता है तो शादमानी करता है। हाँ, मैंने पा लिया और मैंने पूरा किया। और फिर खुदा कलाम ये सिखाता है, अगर हम खुदा का कलाम के अंदर आगे बढ़े तो खुदा का कलाम हमें एक और बात बताता है। खुदा का कलाम हमें जिंदगी के अंदर रखता है। खुदा फरमाते हैं या तो दख्त को अच्छा कहो, मत्ती 12 बाप उसकी 33वीं आयत। सुनिएगा, आपने मेरे साथ करना है, जहां आपको समझना है मुझे जरूर बताइएगा। खुदा कहता है या तो दख्त को भी अच्छा कहो, उसके फल को भी अच्छा। इसका मतलब है, यहाँ सुनिएगा, आपने गौर करना है, लिखा है या तो दख्त को भी अच्छा कहो, उसके फल को भी। मत्ती 12 बाप 33वीं आयत। या दख्त को भी बुरा कहो, उसके फल को भी, क्योंकि दख्त अपने फल से ही पहचाना जाता है। इसका मतलब है मेरा फल मेरी औलाद है। ऐसे ही है, अगर फल अच्छा है तो इसका मतलब दरख्त भी अच्छा है। बोला करो, मैं पता लगे बोल रही। फल अच्छा है तो दरख्त भी, अगर फल बुरा है तो दरख्त भी। ऐसे ही कलाम कह रहा ना, अगर नहीं समझ में दोबारा सुना देता हूं आपको। लिखा है या तो दख्त को भी अच्छा कहो, उसके फल को भी अच्छा, या दख्त को बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा, क्योंकि दख्त अपने फल से ही पहचाना जाता है। इसका मतलब है अगर मसीह कलीसिया, अगर मसीह खानदान, अगर मसीह घराना अच्छा फल यीशु को नहीं दे पा रहा तो फिर वो दख्त अच्छा है अच्छा दख्त है ना, अच्छा फल नहीं दे रहा कि बुरा है। फिर क्या करो ना, मन्या करो हाँ या ना करे करो, पीछे भी सारे बैठे पर हाँ। इसका मतलब है अगर अच्छी औलाद, अच्छे बेटे, अच्छे बेटियां मसीह खानदान में शामिल नहीं हो रही तो फिर दख्त को अच्छा कहें कि बुरा कहें? क्या कहें? क्या कहें? बुरा कहें। अब बुरा कहेंगे तो वो बुरा मना लेंगे। ऐसे ही है ना। अब मैं कहूँ यार तू भी पढ़ा, तेरा बच्चे भी पढ़े तो वो तेरे गिरबान पढ़ ले। ऐसे ही है। फिर हमें सीखने की जरूरत है। क्यों ऐसा है? तो कलाम कहता है यूहन्ना 15 बाप उसके 18वीं आयत के अंदर खुदावंद कहते हैं मेरे बाप का जलाल इससे जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, मोहब्बत का, नेकी का, बुजुर्गी का, हर तरह की ईमानदारी का, खुदा के अंदर झुकने का, शादमानी का। ऐसे फलों से आप रूहानी तौर पर लदे हुए फलों के से बनेगा। कहते हैं इससे मेरा जलाल जाहिर होता है। अब ये जलाल क्यों जाहिर नहीं हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि खुदा कलाम के अंदर अगर हम देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पास ताला खोलने वाली चाबी जो है वो हम घर छोड़ आते हैं। हम चर्च तो आते हैं लेकिन बरकतें खोलने वाली चाबी जो है वो कहाँ छोड़ आते हैं? घर छोड़ आते हैं। और आते हैं टकरे मारते रहते हैं, टकरे मारते रहते हैं, लेकिन ताले खुलते नहीं हैं। और इन तालों को खोलते खोलते हम मर जाते हैं और हमारी जिंदगी के अंदर वो बरकतें नजर नहीं आती कि बाइबल की वो बरकतें। बाइबल मुकद्दस कहती है कि इतिश्रा के अंदर कि तेरे बच्चे मुबारक, तेरे चुपान मुबारक,
تیرا ٹوکرا یعنی تیرے آٹے کی مٹی مبارک، تیری برات مبارک، تو جہاں جائے گا کامیاب ہوگا، تو جس چیز کو ہاتھ لگائے گا کامیاب ہوگا۔ پھر وہ فرماتی ہے کلام بابل کا لکھا ہے کہ تیرے ہاتھ قرض لے گا نہیں بلکہ قرض دے گا، اور پھر ایسی بڑی بڑی برکتیں لکھی۔ لیکن ہم یہیں تک پڑھتے ہیں۔ اگر اسی کو تھوڑا ہم آگے لے جائیں تو خداوند فرماتے ہیں اگر تو میری بات کو نہیں سنے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، تو میں سارا اس کو کیا کر دوں گا؟ الٹ کر دوں گا۔ تیری مٹی بھی لانتی، تیری برات بھی لانتی، تیرے بچے، تیرے جوان سب، اور لکھا ہے خدا بندہ کلام کے اندر کہ سب کچھ الٹ ہو جائے گا۔ اگر تو الٹ ہو جائے گا تو برکتیں بھی ساری الٹ ہو جائیں گی۔ اور کلام کہتا ہے خدا کا زندہ کلام کے اندر کہ بلیسڈ آدمی وہ ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے، جس کی ساری توجہ، جس کی ساری خوشی وہ اسی تلاش میں رہتا ہے کہ کس طرح میں اپنے یسوع مسیح کو خوش کر سکتا ہوں۔ اس میں اس کی شادمانی ہے، اس میں وہ مصور رہتا ہے، اسی کے اندر اس کی روح رہتی ہے، اس کے اندر اس کی جان رہتی ہے، اس کے اندر اس کا بدن رہتا ہے، کیونکہ کلام یہ سکھاتا ہے۔ اس نشنا کے اندر بھی خدا یہ فرماتا ہے اپنی ساری جان، ساری عقل، ساری باڈی کے ساتھ، ساری جسم کے ساتھ، عقل، جسم اور روح سے خدا نے اپنے خدا سے پیار کیا۔ جب ایسی روح ہو جائے گی، جب اس طرح کا دل بن جائے گا، تو پھر جب آدمی بلیسڈ ہو جائے گا، یعنی باپ برکت ہو جائے گا، تو کلام کہتا ہے وافر مقدار میں خوراک مہیا۔ اب خوراک جو آ رہی ہے وہ باپ کی طرف سے آ رہی ہے۔ دیکھیں آپ نے غور کرنا، کیا ہوگا جب یسوع سے اس کی محبت ہو جائے گی، وہ بلیسڈ مبارک ہو جائے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ جب ایسا باپ ہوگا، ایسا بیٹا ہوگا، ایسا گھر کا بزرگ ہوگا، تو کیا کلام کہتا ہے وہ اچھا نگہبان بن جائے گا، جیسا یسوع کلیسیا کا نگہبان۔ وہ کہتا ہے دیکھو میں ایسا چلوا ہوں جو اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہوں۔ ایسی محبت کون کرتا ہے جو اپنے دوست کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے؟ ایک دو تین باقیاں چابی کتنے؟ بغیر چابی تالے کھولنا پہ پھر تالے توڑنے ہی پینے نے، کھولنے دے کھولنے پھر تالا کسی کا توڑیے تو پھر پولیس پڑھ کے لے جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم برکت لینے تو آئے ہیں، لیکن تالا آپ کیسے کھولیں؟ چابی تو آپ گھر چھوڑائیں۔ اب اگر میں کہوں کہ اس محل کی میں اگر تار دوں، جیسے میں بتا دیتا اگر میں اس کو اب میں بولتا ہوں آواز آ رہی میکس کے لیے نہیں آ رہی نا، کار چل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر برکت یہاں تک آئی، اب اس کو بھرنا تھا، اس میں آگے کس کو بھرنا تھا؟ اب جس کو برکت خدا دینا چاہ رہا تھا وہ تو گھر رہ گیا۔ اب یہاں پر برکت آ کے رکے، اور کلام یہ سکھاتا ہے، ایکو کم کرتے ہیں۔ اب کلام یہ سکھاتا ہے، کلام کہتا ہے خدا نے ابراہیم کو برکت دی۔ ایسے ہی ہے، کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ ابراہیم نے کس کو دی؟ اسحاق کو۔ اسحاق نے کس کو دی؟ یعقوب کو۔ یعقوب نے کس کو دی؟ 12 بیٹوں کو۔ کیا کسی ماں نے برکت دی؟ کلام کے اندر کہیں لکھا ہو کسی ماں نے برکت دی؟ ماں نے کیا دیا؟ ماں کو خدا نے دیا ہے گھر سنبھالنا۔ بائبل مقدس کیونکہ عورت مرد کے لیے بنائی گئی، مرد عورت کے لیے نہیں بنایا گیا۔ مددگار عورت ہے۔ اس کا مطلب ہے ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر بلیسڈ ہو جائیں، آپ کے بچے بلیسڈ ہو جائیں، آپ کی بیٹیاں بلیسڈ ہو جائیں، آپ کے
کے بیٹے بلس ہو جائیں تو پھر چابی کو تالے کے پاس لانا پڑے گا، چاہے اس کے لیے آپ کو رونا پڑے، چاہے اس کے لیے آپ کو چلانا پڑے، چاہے اس کے لیے آپ کو لڑنا پڑے، چاہے اس کے لیے آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی حربہ استعمال کرنا پڑے، جب تک چابی چرچ کے اندر نہیں آئے گی تالا ہرگز نہیں کھلے گا۔ اس لیے یہ سیکھنا، میری بہنیں سیکھیں آج، میری بہنیں سیکھیں آج، کیونکہ گھرانہ کیا آپ کو سکھاتا ہے؟ میرے ساتھ دیئے گا، خدا کا کلام آپ کو سکھاتا ہے، میرے ساتھ ہے نا، آپ نے چند باتیں ہی آپ کی زندگی میں رکھوں گا تاکہ آپ اس بات کو سیکھ کر جائیں کتنا ضروری ہے خدا کی حضوری میں، مرد کا خدا کی حضوری میں آنا کتنا ہی ضروری ہے۔ میرے یاد ہے کہ خدا کا کلام، اگر ہم مثال اس کی 29ویں باب دیکھیں، اس کے 17ویں آیت میں سنیے گا، لکھا ہے اپنے بیٹے کی تربیت کا کیا دے گا؟ آرام دے گا اور تیری جان کو شادمان کرے گا۔ میں پچھلے دنوں میں فادر ڈے کے پروگرام میں تھا، تو وہاں پر ایک شخص سے میری اس سے پہلے بات ہوئی۔ اس شخص نے کہا کہ میں 3 گھنٹے دعا بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں چرچ بھی کھولتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، لیکن اس نے کہا میری اولاد جو ہے نا وہ بڑی گندی ہے۔ اب 3 گھنٹے دعا بھی ہے، 3 گھنٹے سب کچھ ہے، لیکن اولاد گندی ہے۔ کہاں غلطی ہوگی اس کے بعد؟ کوئی بہن کوئی بھائی بتائے کہاں غلطی ہوگی اس سے؟ کوئی تو غلطی ہو گئی نا اس سے۔ کیا نہیں کیا؟ وہ تربیت کرنا بھول گیا، سارا زور دعاؤں پر رکھ دیا، کلہ ہی دعاواں کرتا رہا، کلہ ہی روزے رکھتا رہا، کلہ ہی کلام پڑھتا رہا، لیکن اولاد اور بیوی کو شامل کرنا بھول گیا۔ اس کا مطلب ہے اگر میں خادم ہوتے ہوئے، اگر میں خادم ہوں، میں ساری دنیا کو بپتسمے دیتا پھروں، میں ساری دنیا کو پڑھاتا پھروں، ساری دنیا کو توبہ کراتا پھروں، لیکن میری اپنی اولاد خدا سے خالی اور نشے کے اندر ہو تو مجھے کس بات کا نفع ہے؟ اس لیے تیموتھیوس کا خط کہتا ہے کہ سب سے پہلے یسوع مسیح جو کہ کلیسیا کا شوہر کا سر ہے، اس کے بعد شوہر، اس کے بعد بیوی، اس کے بعد بچے، اس کے بعد آگے۔ اس کا مطلب ہے بائبل مقدس کا نمونہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے یسوع سے پیار کرنا ہے، اس کے بعد میرا کیا کام ہوگا؟ مجھے اپنی بیوی کو یسوع میں لے کر آنا ہے۔ جب میں یسوع سے بلیسڈ ہوں گا تو مجھ سے میری بیوی بلیسڈ ہوگی، جب میں بلیسڈ ہوں گا خوراک بڑی مقدار میں ہوگی، کچن برکت ہوگا، ہاتھ کے اندر ہر طرح کا پیسہ اور قرض نہیں ہوگا، اور میں اچھا نگہبان جب ہوگا تو میری اولاد بھی خدا کے خوف کے اندر اور زیتون کے پودے کی مانند ہوگی۔ اور اس کے بعد برکت آگے بیوی کے پاس، اور بیوی بابرکت ہوگی، اور جب بیوی بابرکت ہوگی تو کلام کہتا ہے وہ طاقتور میوے کی مانند ہوگی، اولاد سے بھری ہوئی، بانچ ہرگز نہیں ہوگی۔ اور جب بیوی جو ہے وہ بابرکت ہوگی تو پھر سارا گھرانہ بابرکت ہوگا۔ ہماری غلطی یہ ہے، اس شخص نے جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ کی کہ وہ اکیلا ہی خدا کی تلاش میں نکل پڑا۔ اور کسی نے کہا کہ جب ہمارا ہنسنے کا وقت ہوتا ہے تب ہم روتے ہیں، اور جب ہمارا رونے اور چلانے کا وقت ہوتا ہے تب ہم ہنستے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا، میری بہنیں جو صاحب اولاد ہیں یہاں پر، اور بھائی بھی جتنے بھی ہیں جو اولاد ہے، سنیے گا۔ اس نے کہا کہ جب ہمارا رونے کا چلانے کا وقت ہوتا ہے ہم ہنستے ہیں، اور جب ہمارا شادمان ہونے کا، خوش ہونے کا وقت ہوتا ہے تب ہم روتے ہیں۔ یہ بات بڑی سننے والی ہے۔ جب ہمارے بچے اس حالت میں ہوتے ہیں
तब हमारा खुदा के आगे रोना और इन पर चिल्लाने का वक्त होता है। खुदा कलाम इस मिसाल में कहता है, एक छड़ी हाथ के अंदर रख, ये मर नहीं जाएगा। हम क्या करते हैं, इनकी शरारतों पर, इनकी बदतमीजियों पर, इनकी चोरियों पर हंसते और मुस्कुराते हैं। वो गुनाह इतना पुख्ता हो जाता है और वो जब ये जोरावर हो जाते हैं, हम चाहते हैं अब हम शादमानी के साथ, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये मेरे शादमानी के हिस्सा बने, ये मुझे पूछे, मेरी जो है हर तरह से तमादारी करें। लेकिन जब मेरा रोने का वक्त था खुदा के आगे, जब मेरा चिल्लाने का वक्त था, तब मैं रोया नहीं, मैं चिल्लाया नहीं। जब मेरा हंसने आराम का वक्त होता है, तब ये जोरावर हो जाते हैं, तब ये बदतमीज हो जाते हैं, ये गुनाह में चले जाते हैं, क्योंकि तूने छड़ी का सही इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए कलाम ये कहता है, अपने बेटे की तरबियत कर जब तक तू कर सकता है, और जब तू तरबियत करेगा ये तुझे शादमानी भी देगा और तेरे दिल को आराम भी देगा। आप गलती कर जाते हैं, जब ये छोटे होते हैं ना, तब ये गीली मिट्टी की मानत होती है, तो गिल्ली होती बिल्कुल ऐसे ना, आप अपना हाथ टेढ़ा कर जाते हैं और बर्तन जो है वो टेढ़ा हो जाता है। और जब ये बड़े होते हैं तब ये टेढ़े बर्तन की मानत हो जाते हैं। फिर आप इनको सीधा करने की कोशिश करते हैं। जो बर्तन टेढ़ा बन जाता है, सूख जाता है, वो सीधा होना मुश्किल हो जाता है। गीली मिट्टी के साथ आप इसे चाहे जो मर्जी बना सकते हैं, आप यही करना भूल जाते हैं। अब याद रखिए, खुदा का कलाम कहता है, जब तक उम्मीद है, यानी जब तक ये तेरे हाथ के नीचे है, अपनी छड़ी हाथ रख, तरबियत कर। कलाम कहता है कि जब तक उम्मीद है, अपने बेटे की तरबियत कर, घराने की तरबियत कर, क्योंकि इन्होंने ही बढ़ना है। जब ये बड़े होते हैं तब ही खानदान बनते हैं, तब ही बेटियां बहू बनकर आती हैं और ये शोहर बनते हैं, यही बाप बनते हैं, यही माँ बनती है। और जब आप ऐसी तरबियत नहीं करते, ऐसा बाप पैदा नहीं होता। जब ऐसा बाप पैदा नहीं होता, वो बरकत बीवी तक नहीं आती, और जब बरकत बीवी तक नहीं आती तो औलाद भूखी होती है, औलाद हर तरह से खुदा की नेमतों से बड़ी होती है, खाली होती है। इसका मतलब है कमी कहां पर है? कमी आपके अंदर है, क्योंकि आप ऐसा फल यीशु के लिए पैदा ही नहीं कर पाते, आप दे ही नहीं पाते। अगर आपके हाथ के अंदर छड़ी रहे, आपकी तरबियत जोरावर हो, और जब ऐसे बेटे पैदा हो जो यीशु से प्यार करे, जिनके बारे में कलाम कहे, हाँ ये ब्लेस्ड आदमी है जो खुदा से डरता, उसकी राहों पर चलता, उसके हुक्म की तलाश में रहता है। जब ऐसे बेटे पैदा होंगे, ऐसे लोग पैदा होंगे, ऐसी बेटियों से शादी होगी, फिर कलाम कहता है ऐसे बेटों की औलाद जमीन पर जोरावर होगी, और ऐसे रास्तबाजों की लोगों की औलाद मुबारक होगी। इसका मतलब है चाबी तो आप शुरू से घुमा देते हैं और ताला आप खोलने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि इन्हीं बेटों से, इन्हीं बेटियों से नए घर बनते हैं। और आपका काम क्या है? अगर आप चाहते हैं ऐसी बरकत पाना, तो फिर आपको आज इस नमूने को पूरा करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आप मिट्टी में आटा डालें, वो खत्म ना हो, पैसा डालें, पैसा खत्म ना हो, तेल से कुप्पी से तेल खत्म ना हो, बीमारी के लिए हाथ में शिफा मिले, बच्चे जैतून के पौधों की मानद हो, बेटियां ताकतवर मेवे की मानद हो, तो फिर आपको ये नमूना सीखना पड़ेगा। फिर खुदा का हाथ आपको नीचे से और ऊपर से यीशु की बरकत संभालेगी, और जमीन से, सोतों से जमीन की बरकत आएगी, और आसमान से आसमानी बरकत। और अगर आप इस नमूने को पूरा नहीं करते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी के अंदर बरकत नहीं आ सकती। अब खुद सोच लें कि चाबी तो ये है, चाबी आपके पास है नहीं है, तो ताला कहां से खुलेगा? इसलिए ज़बूर नबी कहता है, ज़बूर 112 के अंदर, मुबारक है वो आदमी, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से
ڈرتا ہے. اور زبور 128 کہتا ہے مبارک ہے آدمی جو خدا سے ڈرتا ہے. اس کی بیوی داغدار میوے کی مانت, اس کے بچے زیتون کے پودے کی مانت. پھر آخر میں لکھتا ہے دیکھو ایسی برکت اس آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے, جو خداوند سے. اس کا مطلب ہے آج بہنیں یہاں پر موجود ہیں, بھائی بہت کم ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے خاندان کے اندر ایسی برکتیں آئیں تو پھر آج سے جڑ جائیے اس نمونے کو. پہلے یسوع, پھر باپ, یعنی باپ سے مراد یہاں پر بیٹے بھی ہیں. پھر بیٹے, آپ کو چاہے اس کے لیے لڑنا پڑے, چاہے اس کے لیے آپ کو ہاتھوں کا زبان کا زور لگانا پڑے, لگائیے اور اپنی چابی کو چرچ کے اندر لے کر آئیے. پھر جب بیٹے اس طرح کے بابرکت ہوں گے, آپ کی بیٹیاں بابرکت ہوں گی. جب بیٹیاں بابرکت ہوں گی تو بچے بھی زیتون کے پودے کی مانند ہوں گے. کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا ان کا شکر.